میڈیا کے دوستو السلام علیکم. زبر د خبر اردو چوکو چې پوی دا چې چاته راغلی او پوی سی کنه مش کو یو بل باندې پوی ہو زیاد. میں نے کہا کہ میں اردو میں بولوں کہ گیلانی صاحب سمجھے, اگر ہم پشتو میں بولیں گے تو آخر میں کہیں گے کہ کیا آپ نے بولا. چیئرمین سینیٹ صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے آج مرز ڈسٹرکٹ کے مشران کا جو ایک جرگہ بنا ہے ان کو آپ نے ٹائم دیا. پچھلے ہفتے بھی میرے پاس یہ آئے تھے, اس سے پہلے بھی کئی ہماری ملاقاتیں ہوئی, تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ ہم چیئرمین سینیٹ صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے, چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, آرمی چیف صاحب سے, فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ پرسوں میں یہاں پر آیا اور میں نے چیئرمین سینیٹ صاحب کو کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, تو کہا آپ کل صبح ہو جائے. میں کہا میں کچھ ٹائم دیتا تاکہ ہمارے جو دوست ہیں وہ انہوں نے دور دراز سے آنا تاکہ ان کو ایک 24 گھنٹے کم از کم ٹائم ملے. تو آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ آج بھی فوراً ان کا بھی 2 بجے میٹنگ بھی ہے, پھر سینٹ کا سیشن بھی ہے, تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے اس جرگے کو. میں جرگے کی طرف سے چیئرمین سینیٹ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہیں آج ہماری باتیں سنی. مرجر آف فاٹا کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے, کیونکہ پہلے ایک مرجر کی بات ہوئی, میں نے گیلانی صاحب کو سارے جو آپ کے تحفظات یا آپ کے جو شکایات یا آپ کی جو باتیں تھیں آلریڈی ان کو میں نے اس پہ بریفنگ دی ہے کہ کیا کیا ہمارے مرج ڈسٹرکٹس کے ہمارے دوستوں کے تحفظات ہیں. کیونکہ جب مرجر ہوا تو ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا کہ ریاست اور حکومت پاکستان 100 ارب روپے سالانہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس دے گی تاکہ آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہو, چیزیں بہتر ہوں. پھر ایک سرتاج عزیز کمیشن آیا جس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 3% آف NFC ایوارڈ دیں گے ان آفیشلی, اٹ واز ناٹ آفیشل. اگر اس کا ہم کہیں تو وہ 200 سے 250 ارب روپے سالانہ بنتا ہے آج. لیکن وہ 200-250 کو بھی چھوڑے 100 پہ بھی آ جاتے ہیں. وہ 100 والا بھی جو ہے جب وفاق سے ریلیز ہوتا ہے 40 یا 50 ارب روپے یا 30 ارب روپے, وہ صوبے کے پاس جاتے ہیں اور صوبہ کسی اور ہیڈ میں اس کو خرچ کر دیتا ہے, وہ مرج ڈسٹرکٹ یا فارمر فاٹا میں نہیں پہنچتا. تو ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ کے ہمارے جو فارمر فاٹا کے جو ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے جو آبادی ہے, وہ وفاق اور صوبے کے درمیان فٹ بال بنی ہوئی ہے. صوبہ کہتے ہیں وفاق پیسے نہیں دے رہا, وفاق کہتے ہیں میں نے پیسے دے دیے, صوبہ خرچ نہیں کرا, اور ہم اسی اسلام آباد اور پشاور کے درمیان جو ہے یہ آج جو تحفظات یا آج جو چیزیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم وہ پرانے پوزیشن میں جانا چاہتے, تو یہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے, چیزیں ہوئی تھی, وہ پوری نہیں ہو رہی. ہم فٹ بال بنے ہوئے تو کہتے ہیں یار وہ پہلے والی چیز ٹھیک تھی, ہم بارش سے بچیں اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. تو لہٰذا یہی پرابلم جو آج آپ کو جو یہ ریزرویشن ہے, یہ اچھی بات ہے کہ آج اسلام آباد میں آپ کے سامنے یہ اپنے چیزیں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایوان بالا میں ہمارے اسلام آباد کے دوستوں کو پتہ ہو کہ ہمارے لوگوں کے کیا کیا جو ہے وہ تحفظات ہیں. اب دیکھیں مرجر تو ہو گیا, مرجر کے بعد پاپولیشن جو ہے فاٹا کی انٹر ہو گئی ہے خیبر پختونخوا میں. اس کا جو ہے ہمارے پاس جو اس وقت جو 1 لاکھ اسکوائر میٹر 75,000 سے ہم 1 لاکھ اسکوائر میٹر میں آ گئے ہیں خیبر پختونخوا. لیکن وہ NFC ایوارڈ دوبارہ نہیں ہوا, اور جو ہمارے سیٹلڈ ایریا کے جو NFC ایوارڈ کے پیسے ہیں وہی سمجھے کہ فاٹا پہ خرچ ہوں گے, کیونکہ ہمیں وفاق سے کم پیسے مل رہے ہیں. تو الٹا ہمارے پر بوجھ بھی آ گیا. آبادی جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہماری 50-55 لاکھ بڑی ہے, لیکن یہ آبادی اس سے زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے اس پہ بھی ریزرویشن ہے, جیسے بھی ہمارے دوستوں نے یہاں پر جو ہے وہ اس میں بتایا. اب اس میں جو ہے سب چیزوں کے بعد آج ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن دوبارہ خراب ہوئی. ہم آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں, جب آپ وزیر اعظم تھے آپ کے پاس جب حکومت آئی تو ہمیں جو پاکستان ملا تھا وہ ایک بارودوں سے بھرا پاکستان تھا, ایک خود کش دھماکوں کا پاکستان تھا, ایک ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا, ایک اغوا برِ تاوان کا پاکستان تھا. اور آپ نے ایک امن کا سفر شروع کیا, تمام سیاسی پارٹیوں کو آپ نے آن بورڈ لیا اور آپ نے ایک امن کا سفر شروع کیا. اور یہ قبائل جب مرجر نہیں تھا یا کچھ عرصہ پہلے جائیں تو یہ ہمارے بغیر تنخواہ کی ایک فوج تھی جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی تھی. اس کے بعد ایک امن کا سفر شروع ہوا, امن آیا. سوات کے IDPs کی آپ مثال دیکھیں, ہم نے واپس ان کو آباد کیا. آج یہ وہی IDPs کو رو رہے ہیں کہ جو سالوں سال سے IDPs گئے ہیں وزیرستان سے یا کسی اور اسے آج تک واپس نہیں جا سکے. آج تک ان لوگوں کو کمپنسیشن نہیں مل سکی جن کے گھر برباد ہوئے, جن کے بازار برباد ہوئے, جن کے مارکیٹس برباد ہوئی. اور لیکن آپ نے
دنوں اور مہینوں کے اندر اندر سب کو کمپنسیشن بھی دی، ان کے گھر بھی آباد کیے. مثال ہے دنیا میں سوات آئی ڈی پیز کی. لیکن ہمارے والے آج بھی جو مرج ڈسٹرکس والے ہیں آج بھی ان چیزوں کو رو رہے ہیں کہ ہم واپس گھر کب جائیں گے، ہمارے جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کب ہوگا. اور وہ بھی جب اسسمنٹ ہوئی ہے سالوں سال پہلے ہوئے، آج کے اور اس کی اسسمنٹ میں بڑا فرق ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہمیشہ ہماری بات ہوئی کہ ہماری خوش قسمتی ہے بدقسمتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے. اور آپ ہمیشہ ہمیں جو مثال دیتے ہیں کہ آپ آپ جو ہے وہ دوست بدل سکتے ہیں اور پڑوسی نہیں بدل سکتے ہیں. اور ہر کچھ سالوں بعد ایک سپر پاور آتی ہے اور افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ ناکام لوٹتی ہے تو اپنا گند اسلحے کی صورت میں چھوڑ کے جاتی ہے، وہ ہمارے اوپر استعمال ہوتے ہیں. آج بھی 8 سے 10 ارب ڈالر کا اسلحہ جو فورسز چھوڑ کے گئی ہیں آج وہ ہمارے اوپر استعمال ہو رہا ہے. چاہے وہ تھرملز ہیں، چاہے اسنائپرز ہیں، چاہے نائٹ ویژن ہے، وہ ہمارے اوپر استعمال ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، آفیسر شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہم اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہیں. آپ کے دور میں جو NFC ایوارڈ ہوا تھا، آپ نے ہمارے اوپر ایک مہربانی کی تھی خیبر پختونخوا پہ کہ 1% آف NFC ایوارڈ آپ نے وار آن ٹیرر کے لیے رکھا تھا کہ یہ 1% آف NFC ایوارڈ سیپریٹ آپ کو ملیں گے وار آن ٹیرر، جس میں ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کے پولیس کو ہم اس کو اپلفٹ کریں گے. لیکن آج تک 700 ارب روپے سے زیادہ ہمیں مل چکے ہیں، لیکن ہماری پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہیں، بلٹ پروف جیکٹیں نہیں ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں، وہ اتنے ویل ایکوپمنٹ نہیں ہیں کہ جو اپنے ملٹری کے ساتھ لڑ سکیں. ہم سوال کر ہمارے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس لیبز نہیں ہیں. ہم سوال کرتے ہیں حکومت سے کہ پیسے آپ نے کدھر کر دیے ہیں 13 سال آپ حکومت میں، تو آئے بائیں شہیں سے کام لیتے ہیں کہ یہ چیزیں. لیکن آپ نے جو سفر جہاں پر ختم کیا تھا وہ وہی ختم ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھے. پیسے آ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کدھر خرچ ہو رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے جب ہمارے نوجوان جب وہ اسلام آباد آتے ہیں مرج ڈسٹرکٹ سے یا فاٹا سے، جب وہ لاہور جاتے ہیں، جب وہ ملتان جاتے ہیں، جب وہ کراچی جاتے ہیں، تو کوئی اچھی وائبز نہیں لے کے جاتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کدھر رہ رہے ہیں، اور ہم آج کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر مطلب ہے کہ جہاں پر بجلی نہیں ہے، جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے، جہاں پر نیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے، جہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. تو بہت مطلب ایک نفرت لے کے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نے ان کے چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. چاروں صوبوں کے رب کمپیریزن کریں سب سے زیادہ یوتھ ہمارے پاس ہے. ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب وہ چیزیں یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اسلام آباد کے نوجوان تو جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. ہم تو ترقی نہیں مانگتے. ہمارا جو اس وقت ہر شہری جو ہے چاہے وہ مرد جس کا یا سیٹل کا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے امن چاہیے اس کے بعد ہم چیزیں کہیں گے. آپ ایک جنت بھی بنا لیں، آپ ایک جنت بنا لیں، اس میں سیکیور نہیں تو اس جنت پہ میں کیا کروں گا. لہٰذا یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے وہ کرنی ہے. دیکھیں ماضی میں بھی جب آپ کی حکومت آئی تھی اس سے پہلے بھی ایک افغانستان پر جو ہے چیزیں ہوئی تھی اور ہمیں وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ROZs بنیں گے، فاٹا میں فیکٹریاں بنیں گی، یہاں پہ ملازمتیں ملیں گی، یہاں پر جو ہے چیزیں باہر جائیں گی. وہ ROZs بھی جو ہے وہ اس کے بعد ختم ہو گئی. نہ ہم نے ROZs دیکھی، نہ ہم نے فیکٹریاں دیکھی، نہ ہم نے چیزیں دیکھی، بلکہ الٹا ہم پہ اور زیادہ ٹیکسز لگائے گئے. انہوں نے جیسے مائن اینڈ منرلس کی بات کی، اگر وہاں پر امن ہوگا، ہمارے پاس اتنے پہاڑ ہیں جس سے ہم سونے اگل رہے ہیں، پتھر ہیں، چیزیں ہیں. ہم اپنی اس وقت دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن، اگر آپ ریلیجس ٹورزم کی بات کریں، دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن خیبر پختونخوا میں ہے. دنیا آنا چاہتی ہے، یہاں پر ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ جی ہم NOC نہیں دے سکتے، امن یہاں پر نہیں ہے، تو جب تک امن نہیں ہوگا باقی سفر ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہم ابھی بات ہوئی وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب آئے تھے پشاور، ایک جرگے سے خطاب کی. یہاں پہ میں جو ہمارے معززین نے بات کی ان کو میں تھوڑا بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ڈیمانڈ کی، وزیر اعظم صاحب نے ڈیمانڈ کی کہ ریوائول آف جرگا ہونا چاہیے مرج ڈسٹرکٹس میں. وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، میں بھی اس کا ممبر تھا. کل ہماری ایک دوسری میٹنگ تھی، اس میں بڑا کلیئر کٹ ہم نے بات کی، اور میں نے پہلی میٹنگ میں بات بھی اور کل بھی یہ میٹنگ بات کی. یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ریوائول آف جرگا ہو، اور اس میں کچھ نہیں ہے. کل بھی میں نے بات کی کہ اس میں اگر تمام سیاسی جماعتیں موجود نہیں ہیں، اس میں اگر فاٹا کے ہمارے نمائندگی موجود نہیں ہے، اور ہم فاٹا کے فیصلہ کریں یا مرجسی کا فیصلہ کریں ہم لوگ کریں، تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ مینڈیٹ یہ ہمارا نہیں ہے، صوبائی حکومت کا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. اس کے بعد تو ہم نے کل یہ فیصلہ اب کریں گے کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو خط لکھا جائے گا، پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی ہوگی.
مرد ڈسٹرکٹ کے ہمارے جو ہے لوگوں کی نمائندگی ہوگی، اور یہ ہم صوبے کو بھیجیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں اپنی سفارشات کے ساتھ. یہ وفاق فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، یہ صوبہ ہی کرے گی، اور یہ کل ہمارے اس کے اوپر فیصلہ ہوئے. اس میں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ریوائول آف فاٹا کی بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے، ہر کسی نے اپنی ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ یہ چیز ہو. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ جی اس میں یہ چیز ہو رہی ہے. 27ویں ترمیم کی تھوڑا بات کروں، گیلانی صاحب اس پہ زیادہ کہیں گے. 27ویں ترمیم صرف ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے. کل میں نے لاء منسٹر سے پوچھا کہ 27 کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے. ہر کسی کے پاس اپنی ایک 27ویں ترمیم اپنے خوابوں والی پڑی ہے کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے، فاٹا کا ریورسل ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے. کوئی اس وقت تک 27ویں ترمیم ایز اے گورنر، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ کوئی حکومت کو بھی نہیں پتہ 27ویں ترمیم کا. صرف ہمارے میڈیا کے دوست اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ہر کسی نے اپنی ایک میں 2 شکیں لے کے جا رہا ہوں، 2 شکیں آپ لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس میں 27ویں ترمیم ہونی ہے، لیکن 26 کے بعد 27ویں ترمیم آنی ہے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کل آئے گی، سال بعد آئے گی، 5 سال بعد آئے گی، کیونکہ اگلی ترمیم کا نام ہی 27ویں ہوگا. لیکن یہ ہر کسی نے اپنے مفروضہ بنایا ہوا. اور اسلام آباد کیونکہ افواہوں کا ایک شہر ہوتا ہے، جس ریسٹورنٹ پہ بیٹھ جائیں، جس کیفے پہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جو ہے ان کی جو ہے بات چیت ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں، باقی معاملات ہم کوشش کریں، جیسے ابھی وابڈا کی بات ہوئی، چیزیں ہوئی، تو ان پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنے مرج ڈسٹرکٹ کے دوستوں کو کہا کہ میں آپ کا مقدمہ اسلام آباد میں جس فورم پہ آپ کہیں گے میں لڑوں گا. آج ہم یہاں پر آئے ہیں، انشاءاللہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں، جیسے وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہم ٹائم لیں، ان سے بھی ملاقات ہوگی. ہم اپنے چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ فیوچر میں اگر کوئی فیصلہ فاٹا کا کوئی ایسا ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ اس کے اندر نوٹ کیے جائیں، کیونکہ آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں نے، ہم نے وہاں پر رہنا ہے، تو یہ ہم اگر مفروضوں پہ رہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، وہ چیز، اس کو ہم نے، اس چیز کو ہم نے وہ اتنا سیریس نہیں لینا. لہٰذا گیلانی صاحب نے میٹنگ پہ بھی جانا ہے، بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، لیکن میں ان سے اجازت بھی مانگوں گا، ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا تمام فاٹا کے مرج ڈسٹرکٹ کے دوستوں کے بہاف پہ کہ آپ نے ہمیں بڑی تسلی سے بڑی سنا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے جو میں اسلام آباد میں باقی فورمز پہ مقدمہ لڑوں گا. ہمیشہ گیلانی صاحب نے ہمارا ساتھ، کیونکہ ہمارے ڈی خان اور ملتان بھی اتنا فرق نہیں، کہ ہم تھوڑی بہت سرائکی بھی ان کے ساتھ بول لیتے ہیں، اس میں بھی سمجھا دیتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. گیلانی صاحب نے جو ترقیاتی کام مرج ڈسٹرکٹ میں کیے تھے وہیں سے بند ہوئے، اس کے بعد وہاں کام شروع نہیں ہوا. ہمارے جو فاٹا کے فارمر M&A سینٹرز کو جو فنڈ گیلانی صاحب نے دیا، شاید ہی کسی حکومت نے دیا ہو، آج بھی وہ ریکارڈ پہ ہے. لہٰذا میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں چیئرمین سینٹ صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آپ نے ہماری بات بڑی تسلی سے سنی، اور انشاءاللہ آپ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ اور فاٹا کے دوستوں کے ساتھ یہی محبت رکھیں جو آپ نے ماضی میں کیا. شکریہ، بڑی مہربانی. Thank you, sir, for your thought-provoking remarks. Now, with immense pleasure, may I request the former Prime Minister of Pakistan, former Speaker National Assembly, and the custodian of this apex constitutional body, Senator of Pakistan, His Excellency Sayyid Yusuf Raza Gilani Sahab, for his remarks. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کنڈی صاحب، محترم ڈاکٹر عالمزیب مومن صاحب، محترم ملک خان مرجان وزیر صاحب، محترم بسم اللہ خان افریدی صاحب، معزز قبائلی اکابرین، السلام علیکم. اس وقت جو مین ایشو جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے امن کا. اس وقت پوری دنیا میں ایک لہر چلی ہوئی ہے، اور اس لہر سے آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک میں، اور خصوصاً اسلامی ممالک میں، امن جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے، اور امن خراب کیا جا رہا ہے. آپ اگر دیکھیں غزہ کے حالات، اگر آپ دیکھیں
فلسطین کے حالات، اگر آپ دیکھیں کشمیر کے حالات، وہ اگر آپ دیکھیں افغانستان کے حالات، تو اس وقت دنیا میں